وہی آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہی کیا ہوتا ہے جب جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے تو اسے وہی کہتے ہیں. مطلب جیسے قرآن شریف کی آیتیں جو لے کر آتے تھے، اللہ کا جو حکم لے کر آتے تھے، وہ کس طرح جو ایک طریقے سے فارم تھی کس طریقے سے لانے کی، وہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر مطلب اللہ کے نبی کے اوپر آ رہے ہیں، تو اسے وہی کہا جاتا تھا. اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے یہ بات بولی ہے، اللہ نے یہ بات بولی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے. تو اس طریقے سے ٹھیک ہے. تو یہ اس میں دوسری حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی جب اوپر وہی اترتی تھی تو کتنی بری حالت ہو جاتی تھی اللہ کے نبی کی، کہ جیسے کہ یہ بتایا کہ ٹن ٹن کی طرح آواز آتی تھی گھنٹی کی، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، فرمایا کہ مجھ پر بہت بھاری گزرتی تھی یہ وہی اترنا. مطلب ہو سکتا ہے کہ مے بی ان کا بدن بھاری ہو جاتا ہو، یا پھر ان کو پریشانی ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، اتنا زیادہ خود فرمایا کہ بہت بھاری گزرتی تھی. اور جب وہ فرشتہ چلے جاتا تھا، بند ہو جاتی تھی، تو مجھے وہ سارا پیغام جو اللہ نے بھیجا ہے فرشتے کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، انہیں یاد ہو جاتا تھا. اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں انسانی شکل میں آتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کو وہ ساری حدیث سارا حکم، اللہ کا حکم جو ہے وہ یاد ہو جایا کرتا تھا. اب اس میں نیچے یہ بھی ہے، جو اس میں یہ بھی لکھا ہے فائدہ، آپ کے پاس وہی کس حالت میں آتی ہے. اس سوال میں 3 چیزیں ہیں. ایک، نفس وحی کی حالت، دوسرا وحی کو لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام کی حالت، تیسرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت. جواب میں ان تینوں چیزوں کی وجاہت ہے. حدیث میں وحی کی 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھی. اس کے علاوہ کبھی خواب کی شکل میں، کبھی حضرت جبریل علیہ السلام کے اپنی اصلی صورت کے آنے سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے خود بات کرنے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے. مطلب اس میں دیکھو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بخاری شریف میں جیسے حضرت امام بخاری نے یہ بھی مینشن کیا ہے یہاں پہ کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا جو مطلب اللہ کے نبی نے جیسے بولا نا کہ میرے اوپر بھاری پڑتی تھی، تو اس کے 3 ریزن ہو سکتے ہیں. نفس وحی کی حالت، مطلب جب وحی آتی تھی تو اس کی حالت، مطلب وہ جب اللہ کے نبی کے اوپر اترتی تھی تو شاید اس وجہ سے وہ چیز بھاری ہو جاتی ہوگی. یا وحی کو لانے والے جبریل علیہ السلام. سیکنڈ نمبر یہ کہ جو وحی کو لے کر آتے تھے، اللہ کے حکم کو لے کر آتے تھے جبریل علیہ السلام، شاید ان کی وجہ سے وہ بھاری پڑ جاتی ہو. اور تیسرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت. ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، کیسے ہیں، تو اس ٹائم پہ بھی وحی نازل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی حالت بھاری ہو جاتی تھی. اور ان تینوں چیزوں کی وضاحت ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کے علاوہ خواب کی شکل میں، اور جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں بھی آ کر اللہ کا حکم دے کے جایا کرتے تھے. تو اصلی صورت جبریل علیہ السلام کے بارے میں جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی 100 پر ہیں، 99 یا 100 پر ہیں، اور بہت بڑے ہیں. جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. تو وہ اتنے بڑے فرشتے اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتے تھے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ چیز بھاری پڑے گی. اور ایک اور ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے خود بات کرنے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے. یہ بھی سمجھیے آپ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خود بات کرنے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے. مطلب شاید اللہ تعالیٰ خود بھی ڈائریکٹ اپنی وحی پہنچاتے تھے. تو دیکھیے اس حدیث میں یہی بتایا گیا کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، جبریل علیہ السلام کیسے اللہ کا حکم لے کر آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی کی حالت کیسی ہو جاتی تھی، اس میں یہی بتایا گیا ہے.